سب سے پہلا ٹاپک ہے جنگ آزادی 1857۔ 1857 میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے انگریزوں کی پالیسیوں سے تنگ آ کر انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اس جنگ میں ہندوستانیوں کو شکست ہوئی اور اس جنگ کے فوراً بعد برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہوا اور 1858 میں برصغیر تاج برطانیہ کے زیر اثر چلا گیا۔ نمبر 1 کوسٹن ہے جنگ آزادی 1857 کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میرٹھ۔ جنگ آزادی کی پہلی گولی کس نے چلائی؟ منگل پانڈے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اشتعال کا فوری سبب کیا تھے؟ چربی والے کارتوس۔ سپاہیوں کو جو کارتوس دیے جاتے تھے ان پر گائے اور سور کی چربی لگی ہوتی تھی جو کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہب کے منافی تھا، جو کہ جنگ آزادی کے اشتعال کا فوری سبب بنے۔ جنگ آزادی میں کتنے انگریز مارے گئے؟ 5000 اور تقریباً 5 لاکھ ہندوستانی بھی اس جنگ میں مارے گئے۔ رائے احمد خان کھرل جنگ آزادی کے مشہور کردار کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ جھامرا۔ جھامرا جو ساہیوال کا ایک گاؤں تھا، وہاں سے رائے احمد خان کھرل نے جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔ جنگ آزادی میں کون سی 2 خواتین نے حصہ لیا؟ حضرت محل اور جھانسی کی رانی۔ جنگ آزادی کے بعد انگریز مسلمانوں کو جنگ کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے تو انہوں نے اس صورتحال میں مسلمانوں پر مذہبی اور سیاسی پابندیاں عائد کر دی۔ اس صورتحال میں سر سید احمد خان میدان میں آئے، انہوں نے علی گڑھ موومنٹ شروع کی اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے، مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی تربیت کے لیے ادارے قائم کیے۔ تو آئیے کوسچنز کی طرف چلتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے پہلا سکول کہاں کھولا؟ سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں گلشن سکول قائم کیا۔ اس کے علاوہ 1863 میں غازی پور میں وکٹوریہ سکول قائم کیا۔ سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم کی؟ 1864 میں۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ ایم اے او ہائی سکول کی بنیاد کب رکھی جو بعد میں ایم اے او کالج بنا؟ 1875 میں۔ ایم اے او کالج کو یونیورسٹی کا درجہ کب دیا گیا؟ 1920 میں۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1866 میں۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ دارالعلوم دیوبند مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کے لیے ادارہ قائم کیا گیا۔ اس کے بانی سید محمد عابد، مولانا قاسم نانوتوی اور مولوی فضل الرحمان تھے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1892۔ سر سید احمد خان نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے وہ ان کا پورا زور مغربی تعلیم پر تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، وہ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کے لیے کام کر رہا تھا، اور ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا جو کہ مسلمانوں کی مغربی تعلیم اور مذہبی تعلیم دونوں کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس کے بانی مولانا محمد علی مونگیری تھے۔ اردو ہندی تنازع کب ہوا؟ 1867 میں۔ 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری دفاتر میں اردو کو ختم کر کے ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کب ہوا؟ سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا 1870 میں کیا۔ سید امیر علی نے مسلمانوں کی سیاسی تربیت کے لیے کون سی ایسوسی ایشن قائم کی؟ سینٹرل محمدن ایسوسی ایشن۔ برِ صغیر میں فرائضی تحریک کے بانی کون تھے؟ حاجی شریعت اللہ۔ انجمن حمایت اسلام کا قیام کب ہوا؟ 1884 میں۔ انجمن حمایت اسلام لاہور کے بانی صدر کون تھے؟ قاضی خلیفہ حمید الدین۔ کانگریس کا قیام۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس کب قائم کی گئی؟ 1885 میں۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے بانی کون تھے؟ اے او ہیوم۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے پہلے اجلاس میں 72 افراد نے شرکت کی۔ تقسیم بنگال 1905۔ بنگال کی تقسیم کب ہوئی؟ 16 اکتوبر 1905۔ بنگال جو بہت بڑا صوبہ تھا، انگریزوں کو اس کے امور چلانے میں مشکل پیش آتی تھی، انہوں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور مغربی بنگال میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ ہندوؤں کو یہ تقسیم ہضم نہ ہوئی، انہوں نے اس کے خلاف سودیشی تحریک چلائی۔ سودیشی تحریک کا مطلب غیر ملکی مال کا بائیکاٹ کرنا تھا۔ بنگال کی تقسیم کے وقت اس وقت کے وائسرائے ہند لارڈ کرزن تھے۔ تقسیم بنگال کی تنسیق کب ہوئی؟ 12 دسمبر 1911۔ 12 دسمبر 1911 میں بنگال کی تقسیم واپس لے لی گئی۔ اس وقت کے جارج پنجب نے بنگال کی تقسیم کو واپس لے لی ہے۔ شملہ وفد 1906۔ شملہ وفد نے کب وائسرائے ہند سے ملاقات کی؟
1 अक्टूबर 1906 शिमला वफद ने वायसराय हिंद से जो मुलाकात की, उसमें मुसलमानों ने अपने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। शिमला वफद की क़यादत किसने की? सर आगा खान ने। शिमला वफद में 35 मुस्लिम रहनुमा शामिल थे। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 शिमला वफद जिसने लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की थी, उसमें मुसलमानों ने अपने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा पेश किया। इस मुतालबे के बाद मुसलमानों बहुत खुश थे और मुसलमानों ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम लीग के क़याम का इरादा बनाया। मुस्लिम लीग का क़याम ढाका में कब अमल में आया? 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानी कौन थे? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? सर आगा खान। मुस्लिम लीग का पहला सदर दफ्तर कहां कायम हुआ? अलीगढ़ में। कायद आज़म ने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की? 1913 में। 7 साल तक कायद आज़म मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के रुकन रहे और 1920 में कायद आज़म ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मस्जिद कानपुर का सानिया कब हुआ? 1913 में। 1913 में कानपुर में एक मस्जिद थी, वहां पर रोड को वसी करने के लिए मस्जिद का कुछ हिस्सा शहीद कर दिया गया, जिस पर मुसलमानों ने एहतजाज किया और अंग्रेजों ने फायरिंग की, जिसमें मुसलमान शहीद हुए। मंटो मार्ले इस्लाहात कब नाफिज हुई? 1909 में। मंटो मार्ले इस्लाहात में मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा तस्लीम किया गया और इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में शामिल किया गया। मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबात का हक कब मिला? 1909 में। 1909 के एक्ट को इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं।